اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے واقعات۔ آج اس سلسلے کا چوتھا واقعہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ زمانہ جاہلیت میں بھی تجارت کا بہت بڑا مرکز تھا۔ لوگ جہاں عمرے کے لیے آتے، حج کے لیے آتے، وہاں دور دور سے اپنے سامان تجارت کے ساتھ اس مقدس شہر میں آتے۔ ابو جہل بن ہشام نہ صرف کفر کا سرغنہ تھا بلکہ وہ رسہ گیر بھی تھا، جس کا جی چاہتا اس کو ذلیل کر دیتا، اس کو مارتا پیٹتا یا اس کے کاروبار کو نقصان پہنچاتا۔ زبید یہ یمن کا ایک بڑا شہر ہے اور وہاں کے رہنے والے کو زبیدی کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک زبیدی اپنے 3 بہترین اونٹوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بازار میں آتا ہے۔ اس نے اپنے ان اونٹوں کو فروخت کے لیے پیش کیا۔ لوگوں نے ان کو دیکھا، بڑے خوبصورت اونٹ تھے، مہنگے تھے، ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ بازار کے اندر لوگ اس زبیدی کے اونٹوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ بڑے شاندار اونٹ ہیں۔ اسی دوران میں ابو جہل بھی وہاں بھی آ جاتا ہے۔ اس نے جب اونٹوں کو دیکھا بڑے پسند آئے، اس نے اس زبیدی کو پکارا۔ ابو جہل کہنے لگا، ارے او زبیدی، کتنے دام لوگے، کتنے پیسے لوگے؟ اب زبیدی ذرا تصور کریں، یمن سے، زبید سے اتنی دور سے آیا تھا، لمبا سفر کر کے پہنچا تھا۔ اسے امید تھی کہ ان اونٹوں کی فروخت سے بہت بڑی رقم مل جائے گی۔ اس نے اپنی خواہش اور توقع کے مطابق اس نے پیسے بتائے۔ ابو جہل اس نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، کہنے لگا، اتنی زیادہ رقم؟ سنو، جو تم نے پیسے طلب کیے ہیں نا، جو دام تم نے مجھ سے مانگے ہیں، میں صرف اس کا 3 حصہ دوں گا۔ ہاں بولو، سودا منظور ہے؟ اب ناظرین اکرام، وہ زبیدی بڑی آس بڑی امید لے کر مکہ آیا تھا، اس کی مطلوبہ قیمت کا صرف 3 حصہ۔ اس نے نفی میں سر لا دیا۔ اس نے کہا، نہیں، میں تو منافع چاہتا ہوں، میں یہاں خسارے کا سودا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اب اصل میں صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل وہ رسہ گیر تھا۔ ماحول ہی ایسا تھا کہ اونٹوں کی جو قیمت اس نے لگا دی تھی، کسی کی جرت ہی نہیں تھی کہ اس سے زیادہ قیمت سے اس زبیدی سے وہ اونٹ خریدتا۔ پورے بازار کے اندر خبر پھیل جاتی ہے اور ابو جہل کا خوف اور ڈر ہر ایک کو تھا۔ اب ابو جہل کی ناراضگی کے ڈر سے کوئی شخص اونٹ خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے ابو جہل سے بڑھ کر قیمت لگائی، ناراض ہو جائے گا، اور ابو جہل کی ناراضگی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رسوا ہونا پڑے گا۔ اب ابو جہل نے اس زبیدی کے اونٹوں کو ناقابل فروخت بنا دیا۔ اب زبیدی ایک دن اس نے انتظار کیا، 2 دن انتظار کیا، اس کا خیال تھا کہ اس کے اونٹ بک جائیں گے، مگر کوئی بھی گاہک ابو جہل کی ناراضگی کے ڈر سے انہیں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب وہ سوچتا رہا، کسی نے اس کی رہنمائی کی یا ویسے اس کے دل میں آیا؟ اس کا رخ اس رحیم و رؤوف کی طرف ہے جو سب سے اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کی کوئی مدد نہیں کرتا وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنو زبید کا یہ آدمی، یہ تاجر آپ کے پاس آتا ہے، دعائی دیتا ہے، آ کے کہنے لگا کہ قریش کی جماعت، مجھ کو یہ بتاؤ تمہارے پاس مال تجارت کیسا آئے گا؟ تجارتی قافلے تمہارے پاس کیسے آئیں گے؟ کوئی تاجر تمہارے پاس کیسے مقیم ہوگا؟ جو تمہارے پاس حرم میں آ جاتا ہے تم اس پر ظلم کرتے ہو۔ یہاں اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ زبیدی قریش کے مختلف حلقوں کے پاس اپنی فریاد سنا چکا تھا، مگر سب نے
ابو جہل کے خوف سے، ڈر سے خاموشی اختیار کر لی تھی، کوئی شخص اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھتے ہیں من ظلم کا، ہم نے پوچھا یہ بتاؤ زبیدی تمہارے اوپر کس نے ظلم کیا ہے؟ زبیدی کہنے لگا کہ ابو جہل نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اور پھر پوری تفصیل کے ساتھ وہ سارا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں این اجمالک، تمہارے اونٹ کدھر ہیں؟ زبیدی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول وہ ابھی بازار کے اندر ہی ہیں۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ جب آپ نے جا کے اونٹوں کو دیکھا، واقعی بڑے خوبصورت، حسین و جمیل اونٹ تھے۔ آپ نے زبیدی سے پوچھا ہاں بتاؤ کتنی قیمت لوگے؟ اس نے جو قیمت بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سودے کو منظور کر دیا، اور آپ نے اس کو قیمت ادا کر دی۔ جب آپ نے اس کو قیمت ادا کر دی، آپ نے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے، تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کو فروخت کرنا شروع کر دیا۔ گاہ گاہ کے دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر گزری، ان میں سے 2 اونٹوں کا سودا ہو گیا۔ ناظرین کرام جانتے ہیں کتنی قیمت پر؟ ان 2 اونٹوں کا سودا، جتنی قیمت آپ نے 3 اونٹوں کو اس زبیدی کو ادا کی تھی، اتنی قیمت میں آپ نے 2 اونٹوں کو فروخت کر دیا۔ اب منافع میں 1 اونٹ بچ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور گاہک آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کو بھی فروخت کر دیا، اور جو رقم، جو مبلغ آپ کو ملا، آپ نے بنو عبد المطلب کی بیواؤں کو ادا کر دیا۔ زبیدی کو اس کا حق مل گیا، اس کے اونٹ اس کی مرضی کی قیمت پر فروخت ہو گئے ہیں۔ وہ مجرم اکبر جس نے اس زبیدی کو تنگ کیا تھا، اس کو بھی تو سبق سکھانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا۔ ابو جہل کی حالت یہ ہے، بازار میں خاموش چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے اسے ڈانٹتے ہوئے خبردار کیا، یا عمر ایاک ان تعود لمثل ما صنعت بهذا الاعرابی، عمر سنو، دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا جس طرح تم نے اس دیہاتی شخص کے ساتھ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ورنہ میری طرف سے وہ کچھ دیکھو گے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابو جہل نے جب آپ کو دیکھا تو بڑا سخت مرعوب ہو گیا، نہ اس کے اندر ہمت تھی، نہ جرأت تھی، نہ طاقت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کوئی بات ہی کر سکے۔ جب آپ نے اس کو متنبہ کیا تو جواب میں کہنے لگا محمد میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس بازار میں امیہ بن خلف بھی تھا، مشرکین مکہ بھی تھے۔ ابو جہل کے پاس آتے ہیں، آ کے کہنے لگے ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے تم تو محمد کے سامنے بالکل مرے جا رہے تھے، کیا تم ان کے ماننے والے بننا چاہتے ہو، پیروی کرنا چاہتے ہو، یا ان کا روب اور دبدبہ تم پر طاری ہو گیا تھا؟ اور ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ بھی ہے، نصرت بالرعب، آپ کی روب کے ساتھ مدد کی گئی ہے۔ ابو جہل مشرکین کی بات کے جواب میں کہہ رہا ہے، کہنے لگا اللہ کی قسم میں ان کی کبھی بھی پیروی نہیں کروں گا، میں ان کا کبھی بھی ایمان نہیں لاؤں گا، لیکن اصل میں ان کے سامنے میری عاجزی کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ میں نے محمد کا جادو دیکھ لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہیں جن کے پاس نیزے ہیں، انہیں نے وہ نیزے مجھ پر تان لیے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تو وہ نیزے میرے بدن میں گھونپ دیتے۔ عزیزان محترم، یہ تھے آپ کے پیارے رسول سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی مدد کرنے والے جو فقیر ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، جو غریب دیار ہیں، جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تعاون کرتے، ان کی مدد کرتے،
جس طرح آپ نے اس زبیدی کے ساتھ تعاون کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔